تو اللہ نے ہم کو قرآن کریم عطا فرمایا ہے، اور ہم بڑی قسمت والے ہیں، رب نے وہ کتاب ہم کو بخشی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اکیلی ایسی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اس کو نیکی ضرور ملے گی۔ سمجھ کر پڑھے، یہ ضرورت ہے انسان کی، اس کو چاہیے کہ اس کے ذریعے سے صحیح راستے کی تلاش کرے، اس پر عمل کرے، لیکن اس سے پہلے بغیر سمجھے بھی انسان پڑھتا ہے، اس کو ایک ایک حرف میں اللہ رب العالمین 10 نیکیاں دے گا، اور وہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، دل کافر کو اب مومن بنانے کی ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمدللہ، لمبے عرصے کے بعد آپ کے گاؤں کھیری میں آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اس موقع کی مناسبت سے صحیح بات، سچی بات کہنے کی مجھے توفیق بخشے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ نے ایک مشہور آیت کریمہ سنی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، لیکن اس میں جو پیغام ہے وہ ساری امت کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتوں کا حکم دیا ہے، اور 2 باتیں اور ذکر کی ہیں جن کا حکم تو نہیں دیا، لیکن بڑے مضبوط انداز میں، بڑی اہمیت کے ساتھ وہ 2 چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ حکم کیا دیا ہے؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب اے نبی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، تمہاری ایک ایک ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ پہلی جو 2 چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، ایک کتاب کی تلاوت اور دوسرا نماز قائم کرنا۔ قرآن کریم میں اور اگر آپ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور مقامات پر یہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں بھی یہ دونوں، لمبی حدیث ہے، اس میں الگ الگ ایک ہی حدیث کے اندر یہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، کہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، یہود کو کتاب ملی تھی تورات، اور اس کو ہم اس امت کے ساتھ جوڑ کر کہیں تو اللہ نے ہم کو قرآن کریم عطا فرمایا ہے، اور ہم بڑی قسمت والے ہیں، رب نے وہ کتاب ہم کو بخشی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اکیلی ایسی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔
اس کو نیکی ضرور ملے گی، سمجھ کر پڑھے، یہ ضرورت ہے انسان کی، اس کو چاہیے کہ اس کے ذریعے سے صحیح راستے کی تلاش کرے، اس پر عمل کرے، لیکن اس سے پہلے بغیر سمجھے بھی انسان پڑھتا ہے، اس کو ایک ایک حرف میں اللہ رب العالمین 10 نیکیاں دے گا، اور وہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب ہم کو دی، جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم اب ایسے اصلاح کرنے والے لوگ جو اپنی خود کی بھی اصلاح کر لیں، دوسروں کی بھی اصلاح کر لیں، ان لوگوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت بزنس کرتے ہیں، اللہ نے ایک تجارت ایسی ذکر کی ہے، تجارت میں کبھی نفع بھی ہوتا ہے، کبھی نقصان بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگ کسان ہیں، اکثر آپ میں سے کھیتی میں بھی کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسی تجارت بیان کی ہے قرآن میں جس میں نقصان ہے ہی نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری چیز جو موضوع سے متعلق تو نہیں ہے لیکن ہمارے لیے بہت اہم ہے، وہ تیسری چیز، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے جب چاہے جیسی ضرورت پڑتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یرجون تجارت لن تبور، یہ لوگ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی جو لوگ کتاب کی تلاوت کریں، نماز قائم کریں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، تو گویا کہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت، ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں نقصان نہیں ہوگا۔ اصل تو یہ دو چیزیں مجھے آپ سے بیان کرنا ہے۔ تیسری بات جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اور میرے سامنے آپ لوگ الحمدللہ کسان ہیں، کھیت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ایک واقعہ صحیح مسلم کا آپ کو سنا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل بارض فلات، ایک آدمی کسی میدان سے گزر رہا تھا، صحیح مسلم کا واقعہ ہے، کسی میدان سے گزر رہا تھا، فسمع صوتا من سحابۃ، ایک ابر کے ٹکڑے سے اس کو آواز آئی، آواز اللہ کا حکم تھا، اس کو آواز سنائی دی، اسقی حدیقۃ فلان، ابر کو حکم مل رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ جاؤ فلاں صاحب کے کھیت میں، ان کے باغ میں پانی برسا دو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان، اللہ ابر کے ٹکڑے کو جو سب کے لیے برستا ہے اس کو حکم دے رہا ہے کہ فلاں آدمی کے باغ میں جا کر پانی کو برسا دو۔ اس کو تعجب ہوا، وہ ابر کا ٹکڑا پورا کا پورا ایک ہی جگہ برس گیا، اس میدان میں جو پتھریلا علاقہ تھا وہاں برس گیا، اور حدیث کے الفاظ پھر آگے وہاں جو نالیاں بنی ہوئی تھی ان نالیوں میں سے ایک نالی نے پورا پانی اپنے اندر لے لیا اور وہ نالی سے پانی چلنے لگا۔ یہ آدمی وہ پانی کے پیچھے پیچھے چلا تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنا پھاوڑا لے کر پانی کاٹ رہا ہے، جدھر اس کو لے جانا ہے اپنے باغ میں وہ پانی کو ادھر کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا یا عبداللہ ما اسمک، اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا ایسی آواز میں نے سنی ہے۔ تو اس نے وہی نام بتایا جو نام اس نے سنا تھا، ابر کے ٹکڑے سے جو آواز آئی تھی اس آدمی کا نام وہی تھا، اس کسان کا جو اپنے باغ میں پانی چلا رہا تھا۔ تو کہا پوچھ کیوں رہے ہو؟ تو کہا ایسی بات ہے۔ تو کہا سنیے، جب آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انی انظر ما یخرج منہا، میں دیکھتا ہوں میری کھیتی میں فصل کتنی ہوئی ہے۔ پہلی چیز، 3 کام کرتا ہوں اس میں، پہلا کام سوچئے، وہ کام آپ کو بھی کرنا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، میں اس میں سے تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ پہلے صدقہ، پہلے زکوٰۃ نکال دینا کہ جو فصل آئی ہے اس میں زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، عشر کتنی نکلے گی، پہلے میں اس کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ وَأَنْ آكُلُ أَنَا وَعَيَالِي ثُلُثًا، اس کا تیسرا حصہ میں اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں۔ وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثَهُ، اور تیسرا حصہ میں اسی کھیت میں لگا دیتا ہوں۔ یعنی جو فصل آتی ہے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ صدقہ، دوسرا گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، اور تیسرا باغ میں جو خرچ آتا ہے اس میں استعمال کرتا ہوں۔
تو اس کے یہ عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ پہلے جو صدقہ دے رہا ہے وہ بظاہر لوگوں کو لگتا ہے نا کہ ہم اپنے مال میں سے دے دیں گے تو کم ہوگا، لیکن اللہ کو دیکھیے کتنا پسند ہے یہ عمل۔ اور صدقہ کرنا اتنی بڑی نیکی ہے، کبھی صدقہ دینے والا اگر یہ سوچ لے کہ صدقہ میں انسان کو نہیں اپنے رب کو دے رہا ہوں، انسان کی تو مدد ہو رہی ہے، لیکن حدیث کے الفاظ دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز کو قبول کرتا ہے۔ اور آپ نے پہلے کیا فرمایا؟ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو شخص اپنی حلال کمائی میں کھجور کا ٹکڑے کے برابر صدقہ کرے گا اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے اپنے داہنے ہاتھ سے۔ ثم یربیھا لصاحبہ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم اپنے جانور کے بچے کی پرورش کرتے ہو اللہ صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ صدقہ آپ نے کسی انسان کو دیا، کسی بھوکے کو کھلایا، ضرورت مند کی مدد کی، صدقہ تو بظاہر آپ نے اس کو دیا، لیکن اس کی پرورش، اس کی حفاظت آپ کا رب کرتا ہے۔ حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ کھجور کا ٹکڑا جو سچی نیت اور حلال کمائی میں سے دیا تھا آپ نے، وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن وہ اجر آپ کو ملے گا، وہ بدلہ آپ کو دکھے گا کہ آپ نے کتنا بڑا صدقہ کیا تھا۔ صدقہ تو کھجور کا ٹکڑا دیے تھے آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن وہ کتنا بڑا ہو گیا۔ تو یاد رکھیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور تلاوت اور نماز کا اہتمام، یہ چیزیں ایسی ہیں گویا کہ ہم اللہ سے ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نقصان نہیں ہے۔ تو پہلی چیز میں آپ سے جو بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ کا حکم اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جو کتاب کی تلاوت، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجئے۔ تلاوت میں ویسے ہی پڑھنا، بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، سمجھنے کی نیت سے پڑھنا، عمل کرنے کی نیت سے پڑھنا، لوگوں کو سنانے کی نیت سے اس کا علم حاصل کرنا۔ تو قرآن جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور میری اگلی باتیں سننے سے پہلے جو خلاصے کے طور پھر آخر میں کہوں گا، اس کو یاد رکھیے، اچھے سے یاد رکھیے، القرآن حجت لک او علیک۔ صحیح مسلم کی روایت کا ایک ٹکڑا ہے کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی بنے گا یا تمہارے خلاف گواہی بنے گا۔ قیامت کے دن گواہی دے گا قرآن کہ آپ نے قرآن پڑھے تھے یا نہیں، قرآن کے مطابق عمل کیے تھے یا نہیں۔ قیامت کے دن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ سوچنے کی ضرورت ہے ہماری زندگی قرآن کے ساتھ کیسی ہے، قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے۔ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ بڑے آہستہ آہستہ، قرآن کے نزول پر کفار مکہ کو ایک اعتراض تھا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، مکہ کے لوگوں نے کہا کہ جیسے تورات، زبور، انجیل پچھلے نبیوں پر ایک ساتھ آ گئی، پوری کتاب دے دیا اللہ نے، اس نبی پر پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ 23 سال کا لمبا عرصہ قرآن نازل ہوا۔ تو جواب دیا اللہ نے كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اے نبی یہ تھوڑا تھوڑا ہم اس لیے نازل کیے ہیں قرآن تاکہ تمہارے دل میں اچھے طریقے سے مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اور حکم بھی اللہ نے دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے نبی آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے، سکون سے پڑھا کرو۔ تو قرآن نازل کرنے کا انداز بھی اللہ نے بتا دیا، قرآن پڑھنے کا انداز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا، اور آپ کے ذریعے پوری امت تک یہ پیغام سنا دیا گیا کہ قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ اور قرآن جو ہے ہماری زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے، ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، اور جیسے ہمارے نبی کے صحابہ نے پڑھا ویسے قرآن کو اپنی زندگیوں میں لے آئیے، انشاءاللہ ہماری دنیا آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک بات کہی تھی، ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن ایک رسی کی مانند ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو اگر مضبوطی سے پکڑ لو گے لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، نہ کبھی گمراہ ہوگے نہ کبھی ہلاک ہوگے، دنیا کی کوئی طاقت تم کو ہلا نہیں سکتی اگر تم صاحب قرآن ہو جاؤ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیے، تارک یعنی چھوڑ دیے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیے تو آج ہمارے سامنے جو مصیبتیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر عزت چاہتے ہیں قرآن کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، اللہ عزت دنیا میں بھی دے گا اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ قرآن ہمیں کیسے پڑھنا، آج تھوڑی تھوڑی دیر میں موبائل دیکھتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک لوگ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عظیم صحابی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، دو بڑے چوٹی کے صحابہ ہیں،
دونوں کو آپ نے یمن کے 2 علاقوں میں گورنر بنا کر بھیجا تھا. جب یمن کے 2 حصے تھے، ایک حصے میں ابو موسیٰ اشعری، دوسرے میں معاذ بن جبل. دونوں کی جب ملاقات ہوتی، ایک نے سوال کیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے معاذ بن جبل نے، کیف تقرأ القرآن، آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ سوچئے حکومت کرنے گئے ہیں، گورنر بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن سوال کیا ہے؟ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ جواب دیا قائما وقاعدا وعلى راحلتي واتفوقه تفوقا. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کہ میں کھڑا رہتا ہوں تو قرآن پڑھتا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں تو قرآن پڑھتا ہوں، سواری پر رہتا ہوں تو قرآن پڑھتا ہوں. بلکہ کہا کہ اتفوقه تفوقا، تھوڑی تھوڑی دیر میں قرآن پڑھتا ہی رہتا ہوں. آج تھوڑی تھوڑی دیر میں لوگ موبائل دیکھتے ہیں، ہم موبائل سے ہمارا رشتہ ہے، ان کا رشتہ قرآن سے تھا. اور دوسرے صحابی کا انداز دیکھی، کہا کہ کیف تقرؤ، آپ قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ دوسرے گورنر معاذ بن جبل، انہوں نے کہا کہ انام اول اللیل، رات کے شروع حصے میں سو جاتا ہوں، جلدی سو جاتا ہوں. ہم کتنے بجے سوتے ہیں؟ پہلے گاؤں کے لوگ جلدی سو جاتے تھے، جلدی اٹھ جاتے تھے. یہ موبائل کے فتنے نے سب کو جو ہے اس سے بھی دور کر دیا. سونے کا ٹائم سب کا بدل گیا، اس لیے فجر نہیں ہوتی. فجر میں بہت بزرگ لوگ اکثر رہتے ہیں، جوان بہت کم نظر آتے ہیں. اللہ کے بندو اس کا خیال رکھو. معاذ بن جبل کہتے ہیں انام اول اللیل، رات کے شروع حصے میں سو جاتا ہوں. فاقوم وقد قضیت جزئی من النوم، جب رات کا آخری حصہ رہتا ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں، نیند بھی پوری ہو جاتی ہے. فاقرأ ما كتب اللہ لی، اللہ نے میری تقدیر میں جتنا قرآن لکھا ہے پڑھنا، میں اس کو پڑھ لیتا ہوں. اور آخری جملہ سنیے، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، مجھے میرے رب سے امید ہے کہ جیسے قرآن پڑھنے پر میرا رب مجھ کو ثواب دیتا ہے، میرے سونے پر بھی میرا رب مجھ کو ثواب دے گا. نیت یہ ہے کہ رات کے شروع حصے میں جلدی سو جاؤں تو رات میں جلدی اٹھ جاؤں گا، میرا وہ سونا بھی میرے لیے عبادت ہے. نیت کی بنیاد پر یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. تو صحابہ کے قرآن پڑھنے کا انداز یہ تھا، جس کو قرآن آتا ہے وہ ضرور پڑھیے، اور نہیں آتا تو قرآن پڑھنا سیکھیے. الحمدللہ آپ کے یہاں مکتب بہترین چلتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے زیادہ لوگ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. ان کا خوب تعاون کیجئے، بچوں کا، ان کے اساتذہ کا. بڑا مقام ہے ان اساتذہ کا جو قرآن سکھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سکھائے، خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. بہترین انسان ہے وہ. اور قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. صحابہ کے بارے میں آتا ہے وقد تعلم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی عمر میں قرآن سیکھا ہے. خود ہمارے نبی پر 40 سال کی عمر میں قرآن نازل ہوا ہے. اور آپ نے جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا اقرا، پڑھیے. کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 2 مرتبہ 3 مرتبہ سینے سے لگا کر دبایا اور اس کی کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو پڑھنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ انما العلم بالتعلم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھے نہیں آتا. تمناؤں سے علم نہیں ملتا. ایک عربی کے شاعر نے کہا ہے کہ لو کان ھذا العلم یدرک بالمنى ما کان یبقى للبریۃ جاہل. اگر علم صرف تمناؤں سے مل جاتا تو زمین میں ایک بھی جاہل نہیں بچتا، سب عالم رہتے ہیں. تو کوشش کیجئے بڑی عمر میں بھی قرآن پڑھ سکتے. ایک جگہ میں گیا تھا، اپنے ایم پی میں ایک دموہ شہر ہے، وہاں کے مسجد کے صدر صاحب مجھے بتائے کہ 50 سال کی عمر میں بچپن میں قرآن پڑھا تھا لیکن بھول گیا. تو 50 سال کی عمر میں مکتب کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر پھر سے میں نے قرآن سیکھا ہے. تو قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. شرمانے کی علم میں کوئی حیا اور کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی سیکھیے. تو قرآن یاد کیجئے، قرآن کو سمجھیے، قرآن پر عمل کیجئے. صحابہ کرام کا ایک اور انداز، ابو عبد الرحمن کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ حدثنا من کان یقرئنا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص جو ہم کو قرآن پڑھاتے تھے، انہوں نے ایک بات ہم کو کہی کہ کانوا یقترئون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات فلا یاخذون من 10 الاواخر حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل قالوا فعلمنا العلم والعمل. مسند احمد کی روایت کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا انداز یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں قرآن کی سیکھتے تھے، اس میں دیکھتے تھے کہ علم کیا ہے، اس میں عمل کیا ہے، اور جب تک ان پر عمل نہ کرتے تھے اگلی 10 آیتیں نہیں سیکھتے تھے.
اس طرح ہم نے علم بھی سیکھا اور عمل کرنا بھی سیکھا. تو ہم قرآن کو پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، روزانہ 1-2 آیتیں پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں یہ چیز کی کمی ہے. ایک بڑا اہم واقعہ ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، بڑا پیارا سبق ہے اس میں. صحیح بخاری میں حضرت حر بن قیس صحابی رسول ہیں، ان کے چچا زاد بھائی تھے عیینہ بن حصن بن حذیفہ. وہ کہیں سے آئے اور کہا کہ امیر المومنین کے پاس تمہارا بڑی اچھی پکڑ ہے تمہاری، ان کی مجلس میں جاتے ہو، میرے لیے بھی اجازت لے لینا. اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں. ان کی جو مجلس مشاورت تھی، جو ان کی کمیٹی تھی، اس میں کس کو انٹری ملتی تھی؟ جو قرآن کا عالم ہوتا تھا. قرآن کا عالم، قرآن کا قاری، قرآن کے مطابق عمل کرنے والا. قرآن کا علم جن کو زیادہ ہوتا تھا، حضرت عمر ان کو اپنی مجلس میں رکھتے تھے. اور شرط یہ نہیں تھی عمر کی، کہولن کانو او شبانن، وہ بوڑھے ہو کہ بچے ہوں اس سے مطلب نہیں. کم عمر کے لڑکے بھی قرآن، جیسے کہ عبداللہ بن عباس، صحابہ کرام کو اعتراض ہوا کہ اس کو آپ اپنی مجلس میں ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، اس کے برابر تو ہمارے بچے ہیں. کہا کہ اس کو قرآن کا علم زیادہ ہے. واقعے کے ذریعے ثابت کیا انہوں نے، وقت نہیں ہے. تو عیینہ بن حصن وہاں پر آ گئے، لیکن امیر المومنین کی مجلس میں انہوں نے ایک بات کہہ دی، ہی ابن الخطاب انک لا تعطین العزل لا تعطین الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل. آپ ہم کو ہمارا حق نہیں دیتے ہو اور ہمارے بیچ میں انصاف نہیں کرتے ہو. اتنی بڑی گستاخی، بے ادبی کی بات امیر المومنین کی مجلس میں انہوں نے کہہ دیا. تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا، قریب تھا کہ ان کو کچھ سزا دے دیتے. فوراً حر بن قیس جنہوں نے لے کر آئے تھے ان کو کہا کہ امیر المومنین سے کہا یا امیر المومنین ان اللہ تعالی قال لنبیہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وہذا من الجاہلین. کہا کہ دیکھیے امیر المومنین، اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ آپ معاف کر دیں لوگوں کو، اچھی بات کا حکم دے، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیں، اعراض کر لیں ان سے. وہذا من الجاہلین، یہ بھی جاہلوں میں سے. اس نے جو بات کہا ہے نا، یہ جاہل والی بات اس نے کہہ دیا ہے. جیسے حضرت عمر نے سنا، راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے نہیں بڑھے جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کر دی گئی. وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ. امیر المومنین کے اندر صفت یہ تھی کہ قرآن کی کوئی آیت سن لیتے، اللہ کی کتاب کا کوئی حکم آ جاتا تو بالکل وہاں پر وہ رک جایا کرتے تھے. کتنا غصہ آیا ہوگا، وقت کا حاکم ہے اور ایک عام آدمی آ کر اعتراض کر رہا ہے وقت کے حاکم کے اوپر. آج کا کوئی بادشاہ ہو تو فوراً قلم کروا دے، سر گولی مار کے ختم کروا دے، لیکن وقت کے بادشاہ ہے، حاکم ہے، اللہ نے امیر المومنین بنایا ہے. ایک آیت سن کے وہیں رک گئے. سوچئے ہماری زندگی میں کتنے بار ایسا ہوتا ہے، ہم اللہ کا حکم سنتے ہیں، خطبات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، کتنے بار سنتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اس سے منع کیا ہے، لیکن نہ تو ہم کرتے ہیں نہ اس عمل سے ہم رکتے ہیں جس سے منع کیا گیا ہے. اللہ کے بندو، وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے سامنے وہ اپنے آپ کو روک لیا کرتے تھے. پھر سے میں وہی جملہ آپ سے کہوں، حدیث رسول کہ القرآن حجت لک وعلیک. قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. اختیار ہمارے پاس ہے، ہم قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے کہ ہم قرآن کو اپنے حق میں گواہی دینے والا بنا رہے ہیں یا اپنے خلاف گواہی دینے والا بنا رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا تو قیامت کا دن ہوگا. جس نبی کی سفارش کی ہمیں امید ہے، قرآن جب ہمارے خلاف گواہی دے گا تو رب کے نبی بھی کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. سوچئے ہمارے نبی خود ہمارے خلاف کیس دائر کر دیں گے، قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا. اس لیے اللہ کے بندو، قرآن کو اچھے سے پڑھو، قرآن کو سمجھو، اور مکتب کی تعلیم یہ فرض عین ہے. ہم پورے ہندوستان سے آنے والے لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، الحمدللہ تعاون کیجئے، لیکن جو ہمارے سامنے دکھ رہا ہے ہمارے گاؤں کا مکتب ہے، ہم کو، میں بلکہ آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اتنا بہترین مکتب چلائیے، ایسا انتظام کیجئے کہ روشن ہو آپ کا نام کہ کھیری والے اپنے بچوں کی تعلیم کا بہترین انتظام کرتے ہیں. قرآن بہترین پڑھوائیے، دنیا کی کوئی تعلیم ہو سب کچھ دلوائیں، لیکن پہلے بہترین مسلمان بنائیں. اور جس کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوگا انشاءاللہ اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب اس کی ہو جائیں گی. اس لیے ہم کو یہ سوچنا ہے. اور اس تعلق سے آخری بات یہ ہے کہ یہ اکیلی ایسی نیکی ہے قرآن کی تلاوت
اکیلی ایسی نیکی ہے جو قیامت کے دن بھی کرنے کا موقع ملے گا. انسان کے مرتے ہی اس کے پورے اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے صدقہ جاریہ، علم نافع یا نیک اولاد کے. قیامت کے دن قرآن جس کو دنیا میں یاد تھا، اللہ اس سے کہے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرؤها. قرآن پڑھتا جا اور اطمینان سے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا، اور جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی جنت میں تیرا مقام وہی ہوگا. سبحان اللہ. سوچئے کتنی بڑی نیکی ہے یہ کہ دنیا میں تو کرنا ہی ہے. اس لیے قرآن کی کچھ نہ کچھ صورتیں آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے. کوشش کیجئے آج سے یہ سوچیں کہ انشاءاللہ جتنی صورتیں یاد ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. قیامت کے دن یہ کام آئیں گی انشاءاللہ. دوسری چیز ہے ہمیں نماز کا اہتمام. وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. مختصر میں آپ سے کہتا ہوں، نماز کے تعلق سے تو بہت سنتے ہیں لیکن بہت مختصر بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی قیمتی دعا، اچھے سے سنیے دعا کو. بہت چھوٹی سی دعا لیکن بڑی قیمتی ہے. اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی نماز سے جو فائدہ نہ پہنچائے. نماز سے، ایسی نماز سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. اور آپ نے کیا سنا؟ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. جو نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے نہ روکے، جو نماز سنت کے مطابق نہ ہو، الحمدللہ ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اس میں دیکھیے کہیں کمزوری تو نہیں، امام سے پہلے سجدے میں تو نہیں جا رہے ہیں، امام سے پہلے سر تو نہیں اٹھا رہے ہیں، رفع الیدین ہمارا برابر ہے یا اپنے انداز کا ہے، ہم اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. ورنہ یہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی. اور نماز کی وجہ سے ہماری برائیاں ختم ہو رہی ہیں کہ نہیں، یا وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. ایسا نہیں ہونا. تو نماز ایسی ہو جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. ورنہ نبی نے دعا مانگی، اللہ میں ایسی نماز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ پہنچائے. نماز کا ایک بہت اہم حصہ ہے سجدہ. رب کو بڑا پسند ہے. اور جو خوش نصیب نماز کی پابندی کرتے ہیں دنیا میں، قیامت کا دن ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے، یکشف ربنا عن ساقہ. قیامت کے دن ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا. اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کھولے گا. فَيَسْجُدُ لَهُ مَنْ كَانَ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ. دنیا میں جو انسان، جو مومن مرد یا عورت اللہ کو سجدہ کرتے تھے، سب کے سب سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے سامنے. پہچان ہوگا کہ یہ فرمانبردار لوگ ہیں. لیکن وہیں کچھ ایسے بدنصیب بھی ہوں گے، وَمَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعًا. دکھانے کے لیے جو نمازیں پڑھتے تھے. ہم بھی مسلمان ہیں، کبھی ہفتے کے ہفتے جمعہ کے دن آنے کی ان کو توفیق ہو جاتی تھی، کبھی رمضان میں آ جایا کرتے تھے. لوگوں کو دکھانا مقصد تھا، اللہ کو دکھانا مقصد نہیں تھا. جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا. ان کی پیٹھ سیدھی ہو جائے گی، تختے کی طرح سخت ہو جائے گی، چاہ کر بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے. سوچئے کیا عالم ہوگا. جتنے خوش نصیب سب سجدے میں گر گئے، جو کھڑے رہیں گے معلوم ہے کہ یہی لوگ بدمعاش ہیں، یہ نافرمان لوگ تھے. ان کی پیٹھ جھک نہیں سکیں گی سجدے میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ کے بندوں یہ موقع دیا ہے. اور کتنے لوگ آپ کو اکثر مسجدوں میں مل جائیں گے، الحمدللہ یہاں تو کرسی میں کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں اکثر جگہوں میں کرسی میں کوئی نہ کوئی آپ کو مل جائے گا جو سجدہ کرنے سے زمین پر محروم ہو چکا. سجدہ رب کو اتنا پسند ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، خدمت کرتے تھے. ان کی خدمت سے خوش ہو کر ایک مرتبہ پیارے رسول نے فرمایا سل، کچھ مانگو. صحابہ کتنی اچھی سوچ تھی صحابہ کی. دنیا نہیں مانگا، کہا اسألوک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کے ساتھ گھر چاہیے، بس یہی ہونا. کہا او غیر ذالک، اور کچھ ہونا تو بولو. کہا نہیں، بس اتنا ہی چاہیے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. پیارے رسول نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. جنت میں اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، میری سفارش چاہتے ہو تو زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو. جتنے سجدے زیادہ کرو گے، نفل نمازیں پڑھو گے، فرض تو پڑھنا ہی ہے، نفل جتنی پڑھو گے، میرے لیے قیامت کے دن تمہارے حق میں سفارش کرنا بہتر ہوگا. اور سجدہ رب کو کتنا پسند ہے. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا اخرجوا من النار من کان یعبد اللہ وحدہ. جہنم سے ہر اس انسان کو نکال لو جو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، جس کے پاس توحید تھی. فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ. جب فرشتے جہنم سے جہنمیوں کو نکالیں گے جن کے دل میں ایمان تھا،
پہچانیں گے کیسے؟ وہ تو جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، پورے کے پورے جسم ان کے کالے ہو چکے ہوں گے، لیکن کیسے پہچانیں گے؟ فَيَعْرِفُونَهُمْ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ، سجدے کے نشانات سے پہچانیں گے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ أَن تَأْكُلَ آثَارَ السُّجُودِ، اس لیے کہ اللہ نے سجدوں کے نشانات کو جلانے کو جہنم کی آگ پر بھی حرام کر دیا ہے۔ اندازہ کیجئے کتنا عظیم عمل ہے یہ، دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجے زیادہ تیز جہنم کی آگ ہوگی، لیکن وہ آگ بھی سجدے کی نشانات کو نہیں جلا سکے گی۔ اللہ کے بندو، بالخصوص نوجوانوں، رب نے طاقت دی ہے، رب نے وقت دیا ہے، اپنے رب کے سامنے سر جھکا لو، سجدے کر لو، یہ سجدے قیامت کے دن بڑے کام آنے والے ہیں۔ پہلا سوال نماز کا ہوگا عبادات میں۔ قبر میں جائیں گے ہم، کسی بھی وقت میں دفن کیے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ كَأَنَّهَا تَغْرُبُ، سورج ایسے دکھایا جاتا ہے قبر میں جیسے ڈوب رہا ہے۔ آپ دوپہر میں بھی دفن کریں گے، رات میں بھی دفن کریں گے، جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو اس کو سورج ایسے دکھایا جاتا ہے کہ ڈوبنے کے قریب ہے۔ جب اس کو اٹھاتے ہیں فرشتے، روح واپس آتی ہے تو جیسا اٹھتا ہے تو وہ لگتا ہے اس کو کہ میں سویا ہوا تھا، کہتا ہے دعونی اصلی، مجھے چھوڑو، مجھے نماز پڑھنا ہے، بعد میں بات ہوگی، پہلے نماز پڑھ لینے دو۔ اس کو لگتا ہے کہ شاید میں سو گیا تھا، عصر کی نماز چوک گئی۔ یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو نماز کا پابند ہے، جس کو نمازوں سے لینا دینا ہی نہیں، اس کے ساتھ تو پھر فرشتے دوئے مسلط کیے جاتے ہیں، عذاب اس کے ساتھ اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، نماز اگر ہماری زندگی میں ہوگی، قبر کی منزل بھی انشاءاللہ آسان، آخرت بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گی، کیونکہ حدیث میں آپ نے فرمایا جس کی نماز صحیح ہے باقی اعمال بھی اس کے صحیح ہو جائیں گے۔ نماز بڑی قیمتی عبادت ہے، اور قیامت کے دن جنتیوں کے لیے بہت بڑی، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہوگی رب کا دیدار۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لیلۃ البدر لا تضامون فی رؤیتہ، وہ لوگوں جیسے 14ویں رات کے چاند کو آسانی سے دیکھ رہے ہو، قیامت کے دن اپنے رب کو بھی ایسی آسانی سے دیکھو گے۔ لیکن یاد رکھو فإن استطعتم الا تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ہو سکے تو سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج ڈوبنے سے پہلے کی نماز کی پابندی کر لینا، رب کا دیدار آسان ہو جائے گا۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز، یہ دو نمازوں کا جو اہتمام کر لے گا، صبح میں بستر سے اٹھنا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے یا گرمی کا جو بھی موسم ہے، نیند کی قربانی دینا ہے، اس وقت جو اڑ گیا، جو کام کے وقت میں عصر کے وقت اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، کھیتی باڑی کو چھوڑ دیا، نماز کی پابندی کر لیا، انشاءاللہ باقی نمازیں وہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ نماز اگر ہم حقیقت میں اس کے آداب کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا حق ادا کریں گے، تو ہم برائی اور بے حیائیوں کے کام سے بھی رک جائیں گے۔ آخری بات اس میں یہ ہے، تو نماز اور یہ قرآن دونوں بڑی اہم چیزیں، قرآن ہمارے حق میں یا تو گواہی ہوگا یا ہمارے خلاف۔ اور نماز کے بارے میں فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، روشنی ہے، جیسے اندھیرے میں بغیر روشنی کے چل نہیں سکتے، نماز کے بغیر انسان کی زندگی کوئی مطلب کی نہیں ہے، مردہ ہے وہ انسان۔ اس لیے اپنی زندگی کی حفاظت کیجئے۔ اور نماز کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ جب تک انسان نماز میں رہتا ہے، برائی نہیں کرتا، باہر نکلا پھر غیبت، باہر نکلا پھر کام، غلط کام، کئی گناہوں کے راستے کھلے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ جو اللہ کے ذکر میں لگا رہے گا انشاءاللہ گناہ سے بھی وہ بچ جائے گا۔ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے رسول سے بڑا چھوٹا بڑا قیمتی سوال کیا تھا، ان شرائع الاسلام قد کثرت فاخبرنی بعمل نتشبث به، اللہ کے رسول اسلام کی تعلیمات تو بہت ہو چکی، بہت ساری باتیں ہیں، سب پر عمل کرنا ہے، ایک چھوٹی سی بات بتا دیجئے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کوشش کرو کہ ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیے، قرآن پڑھتے رہیے، جو یاد ہے آپ پڑھیے، آپ گھر میں بیٹھیں، آپ اپنا کام بھی کریں، اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں۔ تو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ ذکر کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اور اکیلے میں جہاں ہو وہاں پر اللہ کو خاص طور سے یاد رکھیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا میں سفر میں جا رہا ہوں، کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جا رہے ہو اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اپنے علاقے سے باہر جا کر آدمی گناہ کرتا ہے، علاقے کے باہر رہتا ہے تو کون مجھے دیکھنے والا ہے، گاؤں میں اپنے علاقے میں جا کے پھر پارسا کے پارسا، دوسری جگہ کس کو معلوم کہ یہ بندہ کون ہے۔
یاد رکھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرنا. اور آخری بات اس میں یہ آیت کی جو آخری بات، واللہ یعلم ما تصنعون، تم جو کچھ کرتے ہو رب اس کو دیکھ رہا ہے. اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے، ہم کیا کر رہے ہیں. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا تھا، یا بنی انتہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے یاد رکھو، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کرو گے وہ کسی چٹان میں جا کر کرو گے، آسمان کی بلندی میں کرو گے، زمین کے کسی حصے میں کرو گے، یاتی بہ اللہ، قیامت کے دن اس کو تمہارا رب تمہارے سامنے پیش کر دے گا. اندازہ کیجئے، ہم تو اپنے اہل و عیال سے چھپتے ہیں، باپ کے ڈر سے غلط کام اپنے علاقے میں نہیں کرتے، اس زمانے اور معاشرے کی عزت کے ڈر سے کرتے ہیں. لیکن کبھی سوچا یہاں تو ہمارے قریبی لوگوں کو معلوم ہوگا تو ہم اس سے اپنا منہ چھپا رہے. قیامت کا دن ہوگا، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سارے انسان ہوں گے، ان کے سامنے اگر رب نے ہمارا نام اعمال کھول دیا کیا حشر ہوگا، کون سی عزت رہے گی. اور یہاں کی عزت تو چھوڑیے، رب کے سامنے قیامت کے دن کی عزت مل جائے وہ اصل نعمت ہے. تو اللہ کے بندو، اس آیت کی روشنی میں 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہے. پہلی، قرآن کی تلاوت کیجئے. دوسرا، نماز کا اہتمام کیجئے، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. تیسری بات، اللہ کے ذکر کا خیال رکھیں. اور چوتھی بات، دنیا میں کوئی بھی عمل کریں، عمل کرنے سے پہلے یاد رکھیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ رب جو ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، تم کدھر دیکھ رہے ہو اور کیا دیکھ رہے ہو. اور آنکھوں کی بات تو دور، یعلم وما تخفی الصدور، سینے میں تمہارے کیا ہے، دل میں کیا پلاننگ چل رہی ہے، وہ بھی تمہارا رب جانتا ہے. اس کو سامنے رکھیے اور اپنی زندگی بسر کیجئے. رب سے دعا ہے جو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں قرآن کا حامل، قرآن کے پر عمل کرنے والا اور نماز کی پابندی کرنے والا اللہ رب العالمین ہم کو بنا دے. ورنہ دیکھیے اس کا حشر بڑا برا ہے. پیارے رسول کو خواب کے ذریعے جہنم اور جنت کے مناظر دکھائے گئے. ایک منظر یہ دکھایا گیا کہ ایک آدمی کا سر کچلا جا رہا ہے، پتھر دور گیا لا کر پھر اتنی دیر میں صحیح ہو جاتا ہے، پھر مارا پھر کچل گیا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھ کے بھول گیا تھا، چھوڑ دیا تھا قرآن کو، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز چھوڑ کر سویا رہتا تھا. سوچئے قرآن سے اور نماز سے ہمارا رشتہ کتنا ہے. اس لیے اللہ کے بندو اس کا خیال رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے شر اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے عزت کے ساتھ ایمان اور اسلام کی زندگی نصیب فرمائے. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.